دوستی کے رشتے سوچ سمجھ کر بنائیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیے، مگر اگر وہ دوسروں کی شکایت کرتا ہوا پایا جائے، اگر وہ دوسروں کے لیے برائی آپ سے کر رہا ہے تو کل وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ جو دوسروں کی برائی آپ سے کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے بھائی بہن کی برائی آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ماں باپ کی برائی آپ کے سامنے کر رہے ہیں، سابقہ دوستوں کے خلاف، سابقہ پچھلے دوستوں کے خلاف بات آپ سے کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل وہ کسی اور کے سامنے آپ کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ ایسے لوگ سے بچیے، ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے رشتے بنانے سے۔ رشتے باوقار لوگوں کے ساتھ بنائیے، باضمیر لوگوں کے ساتھ رشتے کو بنائیے اور قائم رکھیے۔ رشتے اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور دوسرے رشتے جس کو دوستی کے رشتے کہتے ہیں وہ دنیا کے لیے آپ خود بناتے ہیں۔ جو خود آپ بناتے ہیں ان رشتوں میں بہت احتیاط، بہت سنبھل کر ان سے بات کیجیے، چونکہ آپ کی وہ بات لے کر اپنے میموری میں اسٹور کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات سے وہ آج متفق ہوتے ہیں، آج مزے کی وہ آپ سے بات کرتے ہیں، کل وہی مزے زہر بنا کر، فیبریکیٹ کر کے، ملاوٹ کر کے اس بات کو، آپ کی بات کو ممور کر دوسروں تک پھر پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ چونکہ وہ آج آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، کل وہ کسی اور کے خلاف بات کریں گے۔ یہ لوگ بے ضمیرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اسی وقت ان کو روک دیں کہ بھائی آپ کسی کی برائی میرے سامنے مت کیجیے، کسی کی چگلی میرے سامنے مت کھائیے، کسی کی غیبت میرے سامنے مت کیجیے۔ دیکھیے گا وہ اور اندر سے آپ کے خلاف جیلسی ہو جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ خراب لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم بد کردار کہتے ہیں، جو اپنی عزت بھی نہیں جانتا کہ اپنی عزت کیسے کروانی ہے۔ ایسے لوگ کو نہیں معلوم کہ عزت کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ اچانک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غلط فہمی کے بنیاد پر وہ بڑے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ غلط فہمی کی بنیادوں پر وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان میں طاقت ہو اپنی بات پر عمل، یعنی آپ کو لیٹیگیشن میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے رشتوں کی پہچان بہت سوچ سمجھ کر کیجیے، رشتے استوار بہت سوچ سمجھ کر کیجیے، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ لوگ آپ کے پڑوسی ہوں، خواہ وہ لوگ آپ کے جاننے والے ہوں۔ آپ اپنی دل کی بات مت کیجیے، اور کوشش کیجیے اپنے اور اس کے درمیان علمی گفتگو کریں، اپنے اور اس کے درمیان ایشو ٹو ایشو بات کریں، اپنے اور اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کے درمیان کنسٹرکٹیو، پازیٹیو باتیں کریں۔ آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر کے بعد وہ بیزار ہو جائے گا۔ اگر وہ کم نسلی ہے، یعنی اس کی عادت خراب ہو چکی ہے، نسلی طور پر ہر انسان اچھا ہے، مگر اگر اس کی پرورش غلط لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، ایسا شخص جس کا باپ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے خلاف بات کرتا رہا، ایک دوسرے کے خلاف ایکشن لیتا رہا،
ایسے لوگوں سے بھی بچیے، چونکہ اس کی پرورش، اس کا جو وقت گزرا ہے ان لوگوں کے ساتھ گزرا ہے جو نفرتوں میں جنہوں نے اپنے وقت کو گزارا ہے۔ اپنے وقت کو محبتوں میں گزاریے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنی دوستی کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ دوستی بدنام نہ ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کیجیے، یعنی اس کی کسوٹی ہے، ایک اس کی پہچان ہے۔ خواتین و حضرات، میرے دوستوں، میرے بہنوں، پہچان یہ ہے کہ وہ آپ سے علمی گفتگو کرے گا، وہ آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے بات کرے گا، وہ آپ سے زندگی کو بہتر گزارنے کا کوئی فارمولہ تلاش کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں کرے گا، موسم کی خوبصورتی کی بات کرے گا۔ اگر اس کو علمی گفتگو نہیں آتی ہو تو وہ موسم کی بات کرے گا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے زمین و آسمان اور خلقت کی بات کرے گا۔ اچھی بات آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ وہ اچھی باتیں کر رہا ہے، لہذا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجیے۔ اس کے باوجود آپ جس کے ساتھ بھی بات کریں، دھیان رہے کہ آپ غیبت نہ کریں کسی اور کی، چونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ آج کا ساتھی کل کا دشمن، آنے والے کل کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو دشمنی سے بچیے، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی دشمنی کے لیے نہیں رب نے بنایا ہے، رب نے دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے بتائے ہوئے فرمان پر چلو، اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا میں راضی رہو، اور بندوں کے ساتھ محبت کرو، بندوں کے ساتھ غیبت میں وقت نہ گزارو، بندوں کی حق تلفی نہ کرو، انسانی حقوق کی حق تلفی نہ کرو، حقوق العباد میں خیانت نہ کرو۔ حقوق العباد یہ ہے، اس کی بات اس تک مت پہنچاؤ، اس کی بات ہم تک مت پہنچاؤ، ایک دوسرے کی خلاف سوچ مت پیدا کرو، ایک دوسرے کے خلاف سوچوں میں اپنے وقت کو مت ضائع کرو۔ راستے اور منزل، ایسے راستے پر چلو جس کی کوئی منزل ہو، ایسے راستے پر چلو جس راستے میں کانٹے کم ہو، ایسے راستے کو اپناؤ جس راستے میں کوئی سایہ ہو، جس کی کوئی منزل ہو، جس کا کوئی عطا پتہ ہو، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعلقات قائم رکھیں جو لوگ آپ کی بات سنیں اور آپ ان کی بات سنیں، وہ اچانک کسی کے خلاف نہ ہو جائے، وہ غصور نہ ہو، وہ امپیشنٹ نہ ہو، اس کے اندر صبر ہو، اس کے اندر خوف الہی ہو، اس کے اندر انسان اور انسانیت سے محبت ہو۔ ایسے لوگوں کا، ایسے رشتوں کا انتخاب کیجیے۔ زندگی محبت کے لیے ہے، زندگی ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہے، زندگی نفرت کے لیے نہیں ہے، زندگی بیوقوف بننے کے لیے نہیں ہے۔ نہ کسی کو بیوقوف بناؤ، نہ کسی سے بیوقوف بنو، نہ کسی کو ٹینشن دو، نہ کسی سے ٹینشن لو۔ اور اس کا ایک فارمولہ ہے یہی کہ ایک مقصد، با مقصد رشتے بناؤ، مقصد کے بغیر دوستی مت کرو۔ مقصد کا مطلب منفی خیالوں یا منفی کام کے حصول، منفی زندگی نہیں ہے۔ با مقصد کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو اس کے ساتھ، اس دوست کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہوئے آپ گزار رہے ہیں، وہ بات چیت آپ اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کا کوئی انجام ہو۔ دوستی سوچ سمجھ کر کیجئے، دوستی کے رشتے
سوچ سمجھ کر استوار کیجیے۔ زندگی دوستی مانگتی ہے، اپنوں سے بھی دوستی کیجیے، پرایوں سے بھی دوستی کیجیے، لیکن ایک اصول کے ساتھ دوستی کیجیے کہ ہم کسی کی برائی نہیں سنیں گے، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ جو ہی آپ مجھ میں کوئی خرابی دیکھیں تو خاموشی کے ساتھ میرے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے میری اصلاح کر دیجیے۔ یہی دوستی کا پیمانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔